دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ قاسمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے دنیا کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مزید نمائندہ، جمہوری، شفاف، مؤثر اور جواب دہ بنانے پر زور دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں جاپان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ برطانیہ کے ایک رکن پارلیمنٹ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ آج راولپنڈی میں قومی T20 کپ کے 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے دنیا کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مزید نمائندہ، جمہوری، شفاف، مؤثر اور جواب دہ بنانے پر زور دیا ہے۔ وہ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے بارے میں یونائٹنگ فار کنسنسس گروپ کے وزراء اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کا فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی نمائندگی کو بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مستقل ارکان کی تعداد میں اضافے اور جمہوری انتخابات کے ذریعے ایک کے بعد دوسرے ملک کو موقع دینے کے ایک قابل قبول لاہ عمل کے ذریعے ہی سلامتی کونسل میں تمام ملکوں کو مساوی بنیادوں پر نمائندگی فراہم کی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کچھ ملکوں کی جانب سے استحقاق کے نئے مراکز بنانے کی کوششوں سے اصلاحات کا عمل پٹڑی سے اتر سکتا ہے، جبکہ تقسیم کے عمل میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ رکن ممالک کو ضروری وقت اور ماحول فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اقوام متحدہ کے تمام ارکان کے لیے قابل قبول حل تلاش کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف UFC کا اصولی موقف ہی سلامتی کونسل کی اصلاحات کا عملی حل پیش کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں جاپان کے وزیر خارجہ موٹیکی توشیمیسو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ اپنے سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جاپان کو قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار سمجھتا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ افغانستان کی صورتحال سے متعلق انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحکام خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو عالمی برادری کے فعال روابط کا متقاضی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دوسرے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر بھارت میں ہونے والے مظالم کی جانب اقوام متحدہ کی توجہ دلائیں گے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بعد آسام سے قابض فورسز کے مسلمانوں پر مظالم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ وفاقی وزیر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم سے متعلق بحث میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے کردار کو سراہا۔ اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ ریشل ہاپکنس نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ امن اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں اپنا کردار ادا کرے۔ جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے حق خود ارادیت کے لیے منصفانہ جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اپنے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیے میں رابطہ گروپ نے اس بات پر زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 50 افراد جاں بحق اور 2233 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 52,788 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے مثبت کیسز کی شرح 4.23% رہی۔ نیو یارک کی ایک عدالت نے بھارتی حکومت کی طرف سے متعدد سکھوں کو قتل کرنے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سمن جاری کیے ہیں۔ مودی کے سمن نیو یارک کی سادرن
ڈسٹرکٹ کی یو ایس فیڈرل کورٹ نے 6 فار جسٹس گروپ کی طرف سے دائر فوجداری مقدمے میں جاری کیے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں قومی T20 کپ کے آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ سندھ اور صدرن پنجاب کے درمیان سپہر 3 بجے کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرے میچ میں رات 7:30 بجے بلوچستان کا مقابلہ سینٹرل پنجاب سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصحیحوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔